بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں آپس میں محبت نہ ہو۔ کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر اس پر عمل کرنے لگو گے تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کرو۔ یہ ہے ترجمہ۔ اس کے بعد مختصر وضاحت پیش کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن دوسرے مومن سے محبت نہ کرے۔ اور مومن کی دوسرے مومن سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اس طرح پیدا ہوگی کہ مومنوں کو آپس میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ جب ایک مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا شروع کر دے گا تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ہم کامل مومن بنیں گے۔ جب کامل مومن بنیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے سلام کی، یہ مومن کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بہت اہم فضیلت ہے اس کی کہ سلام سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سلام کی بہت ساری فضیلتیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اس میں آتا ہے کہ سلام کی سنت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کی ایک جماعت سے السلام علیکم فرمایا۔ فرشتوں نے جواب میں عرض کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ سلام تمہاری اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا جواب دیا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، تو تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور جان پہچان ہو یا نہ ہو ہر ایک کو سلام کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان صرف جان پہچان کے لوگوں ہی کو سلام کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو، جو بھی مسلمان نظر آئے اسے سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیوار یا درخت یا پتھر درمیان میں حائل ہو جائے
تو پھر دوبارہ ملاقات ہو جائے مسلمان سے تو پھر دوبارہ سلام کرے، یعنی جتنی بار ملاقات ہوگی اتنی بار سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت سلام کو عام کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام اس پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے، سلام کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بازار صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہ لوگوں کو سلام کرے۔ وہ کہتے تھے کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ خرید و فروخت مقصد نہیں ہے، بلکہ وہاں مسلمان زیادہ ہوتے ہیں، میں ان کو سلام کروں گا اور زیادہ ثواب حاصل کروں گا۔ اس طرح صحابہ عمل کرتے تھے۔ تو لہٰذا سلام کی سنت سے مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، کدورتیں ختم ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ہمارے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت مومنوں کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سلام کی اس سنت کو عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔